بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ رشیا پر دباؤ ڈالنے کی کوششوں میں انڈیا امریکہ کا غیر متوقع ٹارگٹ بن گیا۔ آپسی تعلقات تاریخ کی نچلی سطح پر پہنچ گئے۔ مودی حکومت BJP اور گودی میڈیا کو سبکی۔ کسانوں کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، معاشی پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 50% ٹیرف کے بعد وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ انڈیا امریکہ تعلقات میں تلخیوں سے عالمی سیاست میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ پوٹین جلد انڈیا کا دورہ کریں گے۔ دہلی بیجنگ کے بیچ نزدیکیاں بڑھنے لگیں۔ ٹرمپ اور پوٹین یوکرین مسئلے پر جلد ملاقات کریں گے۔ زیلنسکی کے ساتھ 3 رخی میٹنگ کی تجویز پر بھی غور ہو رہا ہے۔ غزہ میں بھوک سے 4 فلسطینیوں کی موت۔ حملوں اور فائرنگ میں 98 جاں بحق۔ اسرائیل جنگ کا نیا مرحلہ شروع کر سکتا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی فلسطینی ریاست کو قبول کرے۔ ساؤتھ افریقہ نے کیا مطالبہ۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا اسکولوں پر حملے جنگی جرم ہے۔ سپریم لیڈر خامنہئی نے علی لاریجانی کو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں نمائندہ مقرر کر دیا۔ راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن کے خلاف الزامات دہرائے۔ کرناٹک کے چیف الیکٹورل آفیسر نے دھاندلیوں کے الزامات پر کانگریس لیڈر کو دیا جواب۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیرف معاملے کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے انڈیا کے سامان پر 50% ٹیرف لگائے جانے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انڈیا کسانوں کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بھلے ہی اس کے لیے معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا کے ساتھ تیل خریدنے پر سزا کے طور پر انڈیا کے مال پر 50% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک حکم پر دستخط کر دیے گئے۔ مودی نے دہلی میں MS سوامی-ناتھن سینیٹری انٹرنیشنل کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کسانوں کا فائدہ سب سے بڑی ترجیح ہے۔ انڈیا کسانوں، مچھیروں اور ڈیری فارمرز کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ہمیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، لیکن اس کے لیے ہم تیار ہیں، انڈیا اس کے لیے تیار ہے۔ مودی نے اپنی تقریر میں کسانوں اور زراعت کے شعبے کے لیے کیے گئے اپنے فیصلوں اور اسکیموں کو نمایاں کیا۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ انڈیا پر 50% ٹیرف لگانے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 8 گھنٹے ہوئے ہیں، ہم اور قدم اٹھا سکتے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف لگائے جانے سے وزیر اعظم مودی، ان کی بی جے پی پارٹی اور مودی کے چاہنے والے گودی میڈیا کو بڑی سبکی اٹھانی پڑی ہے۔ یہ لوگ ٹرمپ اور مودی کی دوستی کا راب الاپتے تھے، لیکن اب انہیں بڑی سبکی یا ایمبیرسمنٹ ہوا ہے۔ انڈیا نے ایک دن پہلے ٹرمپ کے نئے ٹیرف کو غیر واجبی اور انفیئر قرار دیا تھا۔ امریکہ اور انڈیا کے درمیان تعلقات اب تک کی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ مودی نے اس موقع پر عظیم سائنسدان کے اعزاز میں ایک سکہ اور ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ سوامی ناتھن انڈیا کے ایک مشہور سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے جینیٹکس اور ایگریکلچر کے شعبے میں کئی کارنامے انجام دیے ہیں۔ انہیں 1960 کے دہے میں اعلیٰ پیداواری گیہوں کی قسموں اور کھیتی باڑی کی نئی تکنیک سامنے لانے کے لیے فادر آف دی گرین ریولیوشن کہا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دوسرے ملکوں پر بھی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ کے ان فیصلوں سے دنیا بھر میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ ان فیصلوں سے جیو پولیٹکس میں بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ ایکسپرٹس اندازے لگا رہے ہیں کہ اگر یہی حال رہا تو انڈیا اور چائنا کے درمیان نزدیکیاں بڑھیں گی، اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مودی 31 اگست کو چائنا کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ رشیا کے ساتھ تیل خریدنے والوں پر سخت پابندیاں لگائی جائیں گی۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 50% ٹیرف لگائے جانے پر کہا ہے کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ کھڑگے نے ایکس پر لکھا کہ آپ اس خارجہ پالیسی کے سانحے کے لیے کانگریس کے 70 سالوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ وزیر اعظم مودی امریکہ کے ساتھ تجارتی بات چیت میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اب ٹرمپ ہمیں دھمکا رہے ہیں اور دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن آپ خاموش ہیں۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امریکہ پر 50% ٹیرف لگائے جانے پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر انڈیا پر ٹیرف لگاتے ہوئے غنڈہ گردی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ایکسپورٹرز، صنعت کاروں اور MSMEs کو اس ٹیرف سے نقصان پہنچے گا۔ یوکرین جنگ کے مسئلے پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ کی کوششوں میں انڈیا غیر متوقع ٹارگٹ بن گیا ہے۔ اب انڈیا ایشیا کا ایسا واحد ملک ہے جس پر سب سے زیادہ ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ اس دوران انڈین ٹیکسٹائل انڈسٹریل کانفیڈریشن کے چیف راکیش مہتا نے کہا کہ یہ ٹیرف انڈیا کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے لیے بڑا دھکا ہے اور اس سے امریکی مارکیٹ میں مسابقت یا کمپٹیٹیونیس کمزور ہوگی۔ ایکسپورٹس نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کا یہ فیصلہ ایک جوا ہے۔ اس دوران مودی 31 اگست اور 21 ستمبر کو چائنا میں SCO سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے چائنا کا دورہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین آنے والے کچھ دنوں میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ کرملن نے یہ بات بتائی۔ ٹرمپ نے بھی کہا کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ میں بہت جلد رشیا اور یوکرین کے لیڈر سے شخصی ملاقات کروں گا تاکہ یوکرین جنگ ختم کرنے پر بات چیت کی جا سکے۔ ایک دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف نے رشیا کا دورہ کرتے ہوئے پوٹین سے ملاقات کی تھی۔ امریکہ اور انڈیا کے درمیان ٹریڈ وار کے بیچ خبر آئی کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین بہت جلد انڈیا کا دورہ کر سکتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے یہ بات بتائی جنہوں نے رشیا کا دورہ کیا۔ اجیت دووال نے کہا کہ یہ دورہ 2025 کے ختم تک ہو سکتا ہے۔ دووال نے کہا کہ ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ صدر پوٹین انڈیا کا دورہ کریں گے۔ فی الحال دورے کی تاریخوں کو طے کیا جا رہا ہے۔ اجیت دووال نے کہا کہ ہمارے رشیا کے ساتھ بہت خاص تعلقات ہیں۔ ہم ان اسٹریٹجک تعلقات اور پارٹنرشپ کی قدر کرتے ہیں۔ رشیا نے ٹرمپ کی طرف سے انڈیا کو نشانہ بنائے جانے پر تنقید کی ہے اور رشین حکومت کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا ہے کہ آزاد ملکوں کو حق ہے کہ وہ اپنے تجارتی پارٹنرز کو خود چن سکتے ہیں۔ اس دوران کرملن کے عہدیدار نے کہا کہ یوکرین اور رشیا کے لیڈرز کے ساتھ ٹرمپ کی ایک 3 رخی کانفرنس ہو سکتی ہے۔ اس تجویز پر غور ہو رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے اس تجویز کی تائید کی۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ یوکرین ایسی میٹنگ سے نہیں ڈرتا اور رشیا سے بھی ایسے ہی اشارے ملنے کی امید ہے۔ ٹرمپ نے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے رشیا کو جمعے تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ اس دوران امریکہ نے منگل کو یوکرین کو $200 ملین کی مدد دینے کو منظوری دے دی ہے۔ اس میں سے کچھ رقم کا استعمال ڈرونز کی تیاری کے لیے کیا جائے گا۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ پہلے بات کرتے ہیں غازہ کی۔ غازہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بھوک سے مزید 4 فلسطینیوں کی موت ہو گئی ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ اس کے ساتھ ہی پچھلے کچھ دنوں میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 197 ہو گئی ہے۔
ان میں 96 بچے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ناکہ بندی کی وجہ سے غازہ میں 100 سے زیادہ ان بچوں کی موت ہوئی ہے جو وقت سے پہلے پیدا ہوئے تھے، یعنی پری میچور بیبیز کی موت ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاسپٹل میں زندگی بچانے والی دوائیں، سامان اور فیول نہیں ہے۔ غازہ کی میڈیا آفس نے بتایا کہ کل صرف 92 ٹرکس غازہ میں داخل ہوئے، حالانکہ یونائٹڈ نیشنز کا اندازہ ہے کہ روزانہ کم سے کم 500 سے 600 ٹرکس کی غازہ کو ضرورت ہے۔ غازہ میں اسرائیل کی تازہ بربریت میں کم سے کم 98 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان میں مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے 51 فلسطینی بھی شامل ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 603 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 61,258 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,52,045 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ جنگ کے 671 دن پورے ہو گئے ہیں۔ دنیا کی آنکھوں کے سامنے غازہ کو روزانہ تباہ کیا جا رہا ہے اور روزانہ قیامت ڈھائی جا رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں خان یونس کے طیبہ ٹاور، ابو سامان الدبیرہ، سینٹرل غازہ کے نصیرات، ویسٹ غازہ کے اشتی کیمپ، شیخ رضوان اور دوسرے مقامات پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی کابینٹ نے ایک بار پھر اس تجویز پر غور کیا ہے کہ کیا غازہ میں مکمل کنٹرول حاصل کیا جائے۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے اس تجویز کی مخالفت کی ہے، جس پر تنقیدیں بھی کی جا رہی ہیں۔ نتن یاہو اس تجویز کے حامی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 4 سے 5 مہینوں کے لیے غازہ کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی تجویز پر غور ہو رہا ہے۔ اس دوران ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ اسرائیل غازہ جنگ کے ایک نئے مرحلے کو شروع کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اس آپریشن کے لیے امریکہ نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ فلسطینی ریاست کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرے اور نسل کشی روکنے کے لیے فوری قدم اٹھائے۔ ساؤتھ افریقہ کے وزیر رونالڈ لامونا نے کہا کہ غازہ کی صورتحال پر اسرائیل کے اتحادیوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا زیادتیوں کو روکنے کے قریب پہنچ رہی ہے۔ ساؤتھ افریقہ شروع سے غازہ کے معاملے میں اپنی آواز اٹھا رہا ہے۔ دسمبر 2023 میں اس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف ایک مقدمہ کیا تھا اور اس پر نسل کشی کا الزام لگایا تھا۔ اسپین، بولیویا، کولمبیا، میکسیکو، ترکی، چلی اور لیبیا جیسے ملکوں نے ساؤتھ افریقہ سے متاثر ہو کر فلسطین کاز کی تائید کی ہے۔ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ غازہ کے اسکولوں پر اسرائیلی حملے جنگی جرم ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعرات کو ہیومن رائٹس واچ کی ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے سینئر سیاستداں علی لاریجانی کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ یہ ایک اہم ادارہ ہے۔ خامنہئی نے ایک حکم میں کہا کہ ایرانی دستور کے آرٹیکل 176 کے تحت یہ تقرر کیا گیا ہے۔ اس دوران خامنہئی نے علی اکبر احمدیان کا شکریہ ادا کیا جو کئی برسوں تک اس عہدے پر تھے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ احمدیان کو ایک اہم دوسری ذمہ داری دی جائے گی۔ سپریم لیڈر نے احمدیان اور علی شمخانی کو ڈیفنس کونسل میں اپنے نمائندوں کی حیثیت سے مقرر کیا ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر کرناٹک نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو ایک خط لکھتے ہوئے کرناٹک کے ایک حلقے میں الیکشنز کے دوران دھاندلیوں کے الزامات کا جواب دیا ہے۔ لوک سبھا کے لیڈر آف اپوزیشن نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس کرناٹک کے ایک حلقے میں دھاندلیوں کا ثبوت موجود ہے اور اسے سامنے لایا جائے گا اور یہ ایک نیوکلیئر بم ثابت ہوگا۔ راہل گاندھی نے اس حلقے میں 1 لاکھ سے زیادہ ووٹرز کی چوری اور 11,965 ڈپلیکیٹ ووٹرز ہونے کا الزام لگایا ہے۔ اس دوران راہل گاندھی نے الیکشنز کے عمل پر اپنے شبہات کو دہرایا اور الیکشن کمیشن پر مہاراشٹر کے الیکشنز میں بی جے پی کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہوئے فراڈ کا الزام لگایا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انہیں تمام ووٹر لسٹ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن نے CCTV فوٹیج کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ اینٹی انکمبنسی ہر جمہوریت میں ہر پارٹی کو متاثر کرتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں بی جے پی اکیلی ایسی پارٹی ہے جو اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ ایگزٹ پولز اور اوپینین پولز کچھ کہتے ہیں لیکن اس کے بعد نتیجے کچھ اور ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بہار SIR پر گڑبڑ کا سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی کو ایک بار پھر دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ مانسون سیشن کا زیادہ تر وقت اسی مسئلے پر گڑبڑ کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس دوران اپوزیشن کی گڑبڑ کے باوجود حکومت اب کوشش کر رہی ہے کہ بلوں کو پاس کیا جائے، لیکن اس عمل میں کئی بلز بحث کے بغیر پاس ہو سکتے ہیں۔
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक गाड़ी के फिसल कर नाले में गिरने से सीआरपीएफ के 3 जवान हलाक हो गए और 15 जख्मी हुए। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने इस जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है और जख्मियों के लिए बेहतर से बेहतर इलाज और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. रशिया पर दबाव डालने की कोशिशों में इंडिया अमेरिका का गैर मुतवक्को टारगेट बन गया। आपसी ताल्लुकात तारीख की निचली सतह पर पहुंच गए। मोदी हुकूमत बीजेपी और गोदी मीडिया को सुबकी। किसानों के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मौशी पाबंदियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। 50% टैरिफ के बाद वजीर आजम मोदी का खिताब। इंडिया अमेरिका ताल्लुकात में तल्खियों से आलमी सियासत में तब्दीलियां हो सकती हैं। पुतिन जल्द इंडिया का दौरा करेंगे। दिल्ली बीजिंग के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। ट्रंप और पुतिन यूक्रेन मसले पर जल्द मुलाकात करेंगे। ज़ेलेंस्की के साथ 3 रुखी मीटिंग की तजवीज़ पर भी गौर हो रहा है। गाजा में भूख से 4 फलस्तीनियों की मौत। हमलों और फायरिंग में 98 जान बहक। इसराइल जंग का नया मरहला शुरू कर सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी फलस्तीनी रियासत को कबूल करे। साउथ अफ्रीका ने किया मुतालबा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा स्कूलों पर हमले जंगी जुर्म है। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अली लारिजानी को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इल्जामात दोहराए। कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने धांधलियों के इल्जामात पर कांग्रेस लीडर को दिया जवाब। ये थी आज की खबरें। फिर जुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।